جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جنات اور عامل کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو چلیے چلتے ہیں پچھلی ویڈیو کے آخری حصے کی جانب۔ عصر کی اذان شروع ہوئی تو میں نے 5-7 بار کلمہ پڑھا۔ میں رو رہی تھی اور خدا کو پکار رہی تھی۔ پھر چند لمحے بعد میں نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، میری گردن ٹوٹ چکی ہے اور میں چند لمحے کا مہمان ہوں، خدا حافظ۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی چند لمحے طاری رہی، اس کے بعد ہوش و حواس بحال ہو گئے۔ سب نے کہا نیاز دلاؤ، شمیم ہوش میں آ گئی ہے۔ چنانچہ بہت سی مٹھائی منگوا کر نیاز دلوائی گئی۔ نیاز دلانے کے تھوڑی دیر بعد ہی میرا سر پھر بھاری ہونا شروع ہو گیا، جو علامت ہے جناتی دورے کی۔ اس بار کمر پر زبردست دباؤ محسوس ہوا۔ بڑی سخت تکلیف تھی، مگر میں خاموشی کے ساتھ اس تکلیف کو سہتی رہی۔ آخر زمین پر گر گئی، یعنی دورہ پڑ گیا اور جن آ گئے۔ لوگوں نے کہا، تمہاری تو گردن ٹوٹ گئی تھی، تم تو مر گئے تھے، پھر تم کہاں سے آ گئے؟ تو میں نے کہہ کے مارنا شروع کر دیے، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ آخر مجھے لوگ گھر لے آئے۔ پھر اگلے جمعے کو مزار پر گئی تو چکی پر ہاتھ رکھتے ہی چپک گیا۔ تکلیف کے مارے کمر دوہری ہونے لگی، منہ سے آہ نکلی شدت تکلیف کے سبب، اور پھر زبان بند ہو گئی۔ شام تک یہی ہوتا رہا۔ اب شہناز اور نسیم بھی آ گئیں، ان پر بھی جناتی اثرات ہیں۔ انہوں نے کہا چکی پر چلو۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں نے کہا تم تو ہو آؤ، میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ بضد ہو گئی اور میں نے مجبوراً ان کے ساتھ چکی پر چلی گئی۔ چکی کے قریب جاتے ہی دورہ پڑ گیا۔ بری طرح چیخنے چلانے لگی کہ ہائے میری کمر ٹوٹی۔ اب میں نے پنجابی میں گفتگو شروع کر دی، پھر فرش پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگی، فرش پر تڑپنے لگی، بال نوچنے لگی، پھر اٹھ کر بھاگی، مزار کی طرف گئی، جالی پکڑی اور پھر چلانے لگی، اوئے ظالمہ، میری آبدہ بڑی بیمار ہے، ایک ہی بیٹی ہے، اگر وہ مر گئی تو کیا ہوگا؟ ایک ہی بیٹی ہے، اسے پانی کون پلائے گا؟ گھر پر وہ بالکل تنہا ہے، صبح جتنی جلدی کہو گے آ جاؤں گی، اب مجھے جانے دو۔ میرا انداز بالکل ایسا تھا گویا کسی سے مخاطب ہوں، کوئی میرے سامنے موجود ہے۔ جب اس طرح بکواس کر چکی تو غصہ آ گیا۔ کہنے لگی اچھا دیکھتی ہوں تو مجھے کس طرح روکتا ہے۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف دوڑی، لوگوں نے پکڑ لیا۔ میں دھاڑی کہ شمیم اوئے ذلیل کمینی، آج تیرا جنازہ نکالوں گی، دیکھو تجھے کون بچاتا ہے۔ باجی سامنے کھڑی تھی، ان سے کہا کہ سلطانہ کتیا، آج تیرا جنازہ بھی نکلنا ہے۔ یہ ہنگامہ جاری رہا تھا کہ میرے بازو سے وہ تعویذ نکل کر زمین پر گر گیا جو رحمان شاہ نے دیا تھا، اور میں نے بے تحاشا رحمان شاہ کو گالیاں دینی شروع کر دیں کہ بدماش بڈھا، اس نے یہ تعویذ دیا تھا کہ معدے کا درد دور ہو جائے، مگر اس کا مطلب تو کچھ اور ہی تھا۔ بڑا حرام زادہ ہے، شمیم کی ماں کا کلیجہ اپنی زبان سے چاٹوں گی، دیکھنا ایک ایک کو ماروں گی۔ گویا اب شمیم پر جن کی بجائے کسی مادہ جن یا جن عورت کا تسلط ہو گیا تھا۔ آج میں شمیم کی بدولت قید ہوئی ہوں، اسے کھائے بغیر نہ چھوڑوں گی۔ یکا یک مزار کی جالی سے میرا سینہ اور پیٹ چپک گئے۔ میں فریاد کرنے لگی کہ ہائے میرا معدہ چھدا، ہائے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ یقین کیجئے بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس عالم میں رات ہو گئی۔ دوسرے دن بھی یہی بے خودی طاری رہی۔ اس حالت میں خوب ڈانس کیا، خوب ناچی۔ بہت سی تفصیلات بیان کرنے کے بعد آخر میں شمیم بتاتی ہیں کہ اب کل یعنی 17 جون اتوار کو نماز مغرب کے بعد میں جناب سیدہ کی کہانی سنانے لگی۔ جب اس شعر تک پہنچی کہ صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا، تو یکا یک سارے جسم میں کانٹے چبھنے لگے، شدید قسم کی سردی اور بے چینی محسوس ہونے لگی۔ خیر بمشکل کہانی کو پڑھنا شروع کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حالت غیر ہو گئی۔ اس وقت میں یہ بیان کر رہی ہوں، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، بمشکل بتایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے رئیس صاحب مجھے بتائیے کہ یہ کیا اسرار ہے، کیا بھید ہیں، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ شمیم صدیقی کے بیانات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ان پر جناتی دورہ پڑتا تھا تو ان کی شخصیت 2 حصوں میں بڑھ جاتی تھی، یا یوں کہیے کہ ان کی مرکزی شخصیت یعنی خود شمیم صدیقی سے ایک اور شخصیت نمودار ہو جاتی تھی جو اپنے آپ کو جن کہتی تھی۔ یہ دوسری شخصیت جو اپنے کو جن اور شمیم کا عاشق کہتی تھی، مرکزی شخصیت شمیم کی گرفت سے بالکل آزاد تھی، وہ جو چاہا کرتی تھی اور جو چاہتی کہتی۔ اصلی شمیم بالکل اس کے پنجے میں تھی، اصلی شمیم بالکل بے بس ہو جاتی تھی۔ جن شمیم کے ذہن کا یہ باغی حصہ کبھی اپنے کو نر جن کے روپ میں پیش کرتا اور کبھی مادہ جن کے روپ میں۔ شمیم نے جناتی دورے کے جو علامات بیان کیے
وہ ہسٹریا سے بے حد مشابہت ہیں، یعنی سر یا جسم کے کسی حصے پر بے حد وزن کا احساس، اعصابی تناؤ، بتیسی بند ہو جانا، بال نوچنا، زمین پر تڑپنا، مٹھیاں بھینچ لینا، اچھلنا کودنا، در حقیقت یہ سب خودکار حرکات سخت دماغی دورے کی، جس میں شعور معطل ہو جاتا ہے، علامتیں ہوتی ہیں۔ بے شک شمیم بنیادی طور پر ہسٹریا، مالفولیا اور تقسیم شخصیت شیزوفرینیا کی مریضہ ہیں۔ اس قسم کی حساس لڑکیاں اگر کسی ناویدہ جن کے اثر میں آ جائیں تو ہرگز حیرت کا مقام نہیں۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں شمیم اور سلطانہ زبردست جذباتی دباؤ میں مبتلا ہیں۔ ان کا شعور پوری طرح ترقی یافتہ نہیں۔ انہوں نے متواتر ترغیبات، خود ترغیبی سے اپنے آپ کو جن گرفتہ اور آسیب زدہ بنا لیا ہے۔ سیلف ہپنوسس کے ذریعے ہر شخص بشرط یہ کہ حساس ہو اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب نارمل اور سپر نارمل، غیر متعدل اور خارق العادیات دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آسیب زدہ نفسیاتی مریض بھی ہوتا ہے اور نفسیاتی مریض ایک لمحے میں آسیب زدہ بن سکتا ہے۔ میں نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ شمیم اور سلطانہ کسی نادیدہ قوت کی اعلیٰ کار نہیں ہیں، یقیناً ہیں اور ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ نفسیاتی مریضہ اور مالفولیا میں مبتلا نہیں۔ وہ نادیدہ قوت جو سلطانہ اور شمیم اس بلا میں مبتلا کیے ہوئے ہے، یقیناً کسی جن سے تعلق رکھتی ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔